अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बीएस हमारे लाइफ में एक बहुत ही अहम किरदार प्ले करता है। कुछ लोगों का बस सोच होता है कि बस जल्दी जल्दी से बीएस की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ले ले, फिर बाद में देखा जाएगा। याद रखें, एफएसी तक आपने जो कुछ पढ़ा वो आपका प्रोफेशन नहीं है, बल्कि उसको प्रोफेशन हासिल करने के लिए आपका एक ज़रिया था। आपने मैट्रिक जो है वो साइंस में कर लिया, उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल एफए कर लिया, या आपने उसके बाद भी एफएसी कर लिया, आपने मेडिकल कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया। लोग आपको उस नाम के मुताबिक नहीं जानेंगे, बल्कि उसके बाद ये जो बीए स्टार्ट होता है, जो कि आपके पास 4 या 5 साल का होता है, फिर ये सारी ज़िंदगी आपके पर्सनालिटी में और आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल कर ली, उसी डिग्री की वजह से फिर आगे जाकर जो है वो आप अपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। याद रखें, एक अलग वीडियो मैंने इस पे बनाई है कि आपको बीएस कौन से सब्जेक्ट में करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो डिग्रीज बताऊंगा कि अगर आप इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके ज़रिए से आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी सीएसएस और पीएमएस में दूसरे बंदों के बनिस्बत आपको एक एज मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपने इस डिग्री में बीएस कर लिया और आपकी जो सक्सेस है वो गारंटी हो गई है, नहीं, बल्कि सक्सेस को हासिल करने के लिए सीएसएस और पीएमएस में ये तो एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसको आप वक्त के साथ साथ अचीव करते जाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं जिसके ज़रिए से आप पीएमएस और सीएसएस को क्वालिफाई कर सकते हैं। रीज़न क्या है? आज मैंने यहाँ पर 8 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है। इन 8 सब्जेक्ट में हमारे पास जो सबसे बड़ी कमाल की बात है वो है कि इसके ज़रिए से आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी ओपिनियन मेकिंग डेवलप होती है। सीएसएस और पीएमएस में लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसी रट्टे वाले माइंड सेटअप के साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम चीज़ों को रटा कर लेंगे और यहाँ पर अपना जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पुट कर लेंगे और हम क्वालिफाई कर सकेंगे। नहीं, बल्कि आपके एक जितना भी एग्जामिनेशन होता है सीएसएस और पीएमएस का, ये आपके एनालिसिस पर बेस्ड होता है। तो जिस बंदे की ओपिनियन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही वही बंदा अपने पॉइंट को सही तरीके से प्रेजेंट करेगा और वो सीएसएस और पीएमएस में जो है वो इजीली क्वालिफाई कर सकेगा। आज मैंने 8 सब्जेक्ट्स लिखे हैं और इन 8 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने रीजंस भी लिखे हैं और मैंने इनको जो है वो नंबरिंग भी जो जिस तरतीब से दी है वो इसके इंपॉर्टेंस के बेस पर है। इन्हें सबसे पहले आपको माइंड में रखना चाहिए कि आप इंग्लिश में बीएस करें। अगर आप इंग्लिश में नहीं करते तो इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ और फिर हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इज़ बेसिकली अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग यूर व्यूज़। हम अगर लैंग्वेज पे कमांड हासिल नहीं करते हैं तो हम अपने बात को सही तरीके से दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और यही कमाल आपके पास बीएस इंग्लिश में होता है कि आप जब बीएस इंग्लिश कर लेते हैं तो आपकी जो एनालिटिकल स्किल होती है वो तो वैसे भी इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज बड़ी पॉलिश हो जाती है, आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा ज़्यादा अच्छा बन जाता है और आप अपने बात को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे आपकी रिटन भी जो स्किल होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है और फिर अगर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्पोकन स्किल होती है उसमें भी ये आपको बहुत बड़ा हेल्प देती है। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होती है तो डेफिनेटली दूसरे बंदे पर आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके साथ साथ हमारे पास मोर देन 90% फेलियर्स कौन से पेपर्स में आते हैं? या तो इंग्लिश एसे में आते हैं या आपके पास इंग्लिश प्रेसी में आते हैं। रीज़न क्या होता है कि लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो अगर आप बीएस इंग्लिश कर लेते हैं तो आपकी ऑलरेडी एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, तो इसके ज़रिए से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लैंग्वेज की कमांड है वो आपको इंग्लिश एसे में और प्रेसी एंड कंपोजिशन में पास होने का बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करती है। दूसरा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि आप उसको सेलेक्ट करें, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर मैं इस तरह कहूँ कि सीएसएस इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज सीएसएस एंड पीएमएस, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जो भी पढ़ते हैं वो सारे के सारे टॉपिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीएसएस के साथ रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इंटरनेशनल रिलेशन ले लिया, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक आपने आईआर ले लिया, दूसरा आप उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लें। फिर आपके पास पाकिस्तान की और दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ये आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ में, आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती हैं। आपके पास मेजर पावर्स ऑफ वर्ल्ड को आप जानते हैं, यूएस की क्या पॉलिसी है, इस तरह
UK کی کیا پالیسی ہے, چائنا کی کیا پالیسی ہے, انڈیا کی کون سی پالیسی ہیں, وہ کس طرح دنیا کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, وہ کس طرح پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں, وہ کس طرح اپنے اینیمیز کو کنٹین کرتے ہیں. تو آپ اس کے ذریعے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ذریعے سے آپ اس کو بھی جان جاتے ہیں. پھر آپ کا انٹرنیشنل لا بھی آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے ہیں, اور انٹرنیشنل لا آپ کے پاس 100 مارکس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ لیا ہے تو آپ کے آئلہ کے لینے کے چانسز بہت زیادہ بن جاتے ہیں. پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز کور ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس اس میں کمپیریٹیو ریلیجنز ہوتے ہیں, آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں, دنیا میں جو آپ کے پاس میجر ایونٹس ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ کے پاس دنیا میں پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مختلف تھیریز کتنے ہیں, اب وہ کس طرح کسی چیز کو انالیسس کرتے ہیں. تو آپ اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کی یہ اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس اس کا انفارمیشن آ جاتا ہے, بلکہ آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز BS کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کی جو انالیٹیکل سکلز ہوتی ہیں اور اوپینین میکنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر تیسرا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از پولیٹیکل سائنس. اب پولیٹیکل سائنس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ IR کو بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو پاس سے لے کر سٹارٹ سے لے کر کس طرح دنیا کے مختلف ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز رکھتے تھے, ابھی کس طرح رکھتے ہیں, کون کون سی پوائنٹس کو وہ دیکھتے ہیں, کون کون سی پوائنٹس کے بیس پر ان کے درمیان جو ہے وہ ہارمنی بنتی ہے, وہ فرینڈشپ کرتے ہیں, کون سے ایسے اینگلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اینیموسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. پھر آپ لا کو پڑھتے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیشنل لا یہاں پر بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. آپ اس کے بعد اکنامکس کو پڑھتے ہیں, دنیا کی جو اکانومی ہے, مختلف ورلڈس کی ممالک کی جو اکانومی ہے, دنیا کی جو ورلڈ اکانومی ہے, کس طرح ایک ملک اپنے اکانومی کو امپروو کرتا ہے, کس طرح ممالک کی اکانومی امپروو ہوئی ہے, کس طرح ممالک کی اکانومی جو ہے وہ فال ہوئی ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن آ جاتا ہے, کس طرح جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے, تو آپ ان ساری چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے, آپ کے پاس UN ہے, آپ کے پاس SAARC ہے, آپ کے پاس ACO ہے, جو مختلف قسم کے اکیڈمی آپ کے پاس جو آرگنائزیشنز ہے آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں. اور اس طرح آپ کے پاس جو پولیٹیکل فلاسفرز ہے, پلیٹو نے کیا کنسیپٹ دیا ہے, ایرسٹوٹل نے کیا دیا ہے, اس طرح نیٹشے نے کون سا کنسیپٹ دیے ہیں, تو آپ ان سارے کنسیپٹس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جس قسم کا بھی کویشچن آتا ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین اور اپنے اسکل کو, اپنے انالیسس کو اس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. پھر چوتھا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از پاکستان اسٹڈیز. پاکستان اسٹڈیز تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز امپورٹنٹ ہے اتنا ہمارے پاس اور کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے. اگر ہم جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی ایونٹس کو پڑھتے ہیں ہم ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو پاکستان اسٹڈیز کے ذریعے سے آپ کو پاکستان کے ہسٹری کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, سب کانٹیننٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا, کون کون سے موومنٹس اس کو حاصل کرنے کے لیے کیے گئے, کون کون سے ایسے پولیٹیشینز تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے فائٹ کیا. پھر 1947 کے بعد پاکستان کو کس کس نے رول کیا, کون کون سے پالیسیز امپلیمنٹ ہوئے, کون کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ترقی میں تھوڑا سا کمزور ہے. اور ان سارے چیزوں کو آپ پاکستان اسٹڈیز کے بعد کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاکستان اسٹڈیز کو جو ہے وہ اس کو آپ نے BS کے لیے سلیکٹ کیا ہے. آپ کرنٹ افیئرس کو پڑھتے ہیں, پاکستان کا US کے ساتھ تعلق کس طرح ہے, چائنا کے ساتھ کس طرح ہے, افغانستان کے ساتھ کس طرح ہے, ایران کے ساتھ کس طرح ہے, انڈیا کے ساتھ کس طرح ہے. اس طرح پاکستان کے ابھی کرنٹ ایشوز کون کون سے ہیں, واٹر کا کیا پرابلم ہے, ہمارے پاس جو انرجی کرائسس ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں. جوڈیشل سسٹم کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں, پولیٹیکل ایونٹس کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں. تو سمپل بات یہ کہ پاکستان کے ہر ایک اینگل کے بارے میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر یہ جو 5th اور 6th سبجیکٹ ہیں یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں انکلوڈڈ ہیں, اور یہ زیادہ تر اسلام آباد کے یا پنجاب کی جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں بہت کم یونیورسٹیز آپ کو ملیں گے جہاں پر یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک بڑا نیا سبجیکٹ ہے ڈیفنس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریا ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ میڈیا کیا چیز ہے, میڈیا کا پولیٹکس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح آپ ان کو جو ہے وہ کوریلیٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ماڈرن وارفیئر ہیں, دنیا میں جو ہمارے پاس ممالک ہے ان پہ جنگیں ہو رہی ہیں, کون کون سی بیسس پر ہو رہی ہے, ان کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں. تھیریز آف IR کو آپ پڑھ لیتے ہیں, IR کے تھیریز کو آپ یہاں پر بھی پڑھتے ہیں کیونکہ, اور پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو IR کی تھیریز کی سمجھ آ گئی نا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو
بڑے زبردست طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو میجر پاورز آف ورلڈ ہے, آپ انڈیا کے بارے میں پڑھتے ہیں, چائنا کے بارے میں پڑھتے ہیں, یو ایس کے بارے میں پڑھتے ہیں, USSR یعنی رشیا کے بارے میں پڑھتے ہیں, پاکستان, افغانستان, دنیا کے جو آپ کے پاس پاورز ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, کس طرح وہ ترقی کرتے ہیں, کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں, آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. پھر 6 جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے دیٹ از ڈیولپمنٹل اسٹڈیز. ڈیولپمنٹل اسٹڈیز میں ہم جو ہے وہ ہسٹری کو بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ممالک نے ترقی کی ہے یا کس طرح دنیا آگے جا رہی ہے, کون کون سے اسٹیجز ہیں, پاکستان کون کون سے اسٹیجز سے گزرا ہے, باقی ممالک کون کون سے اسٹیجز سے گزرے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ہم سوشیالوجی کو بھی پڑھتے ہیں, سائیکالوجی کو بھی پڑھتے ہیں, اکنامکس کو بھی پڑھتے ہیں, مینجمنٹ کو بھی پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جو کنٹمپرری ایشوز ہیں, ابھی جو ایشوز ہمارے پاس ہم فیس کر رہے ہیں, جو ساری دنیا فیس کر رہی ہے یا پاکستان فیس کر رہا ہے, ان کے بارے میں بھی ہے. ورلڈ ہسٹری کو آپ پڑھ لیتے ہیں, کون کون سے میجر ایونٹس آپ کے پاس ہوئے, کون کون سی لڑائیاں ہوئی ہے, کون کون سے میجر آپ کے پاس رولرز گزرے ہیں. اس طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی آپ پڑھ لیتے ہیں, ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتا ہے. پھر یہ جو 7th اور 8th سبجیکٹ ہیں, اگر آپ ان 6 میں سے کسی کو بھی نہیں لیتے تو پھر آپ جو ہے وہ ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں. آپ سوشیالوجی کو پڑھتے ہیں, آپ کو جو سوشل ایشوز ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, آپ کو کلچر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, کلچرل انٹیگریشن کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر جینڈر اسٹڈیز کو بھی پڑھتے ہیں, یہاں پر ہم کرمنالوجی کو بھی پڑھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ڈسکس ہوتی ہیں. اور پھر لاسٹ جو سبجیکٹ میں ریکمینڈ کروں گا دیٹ از ہسٹری. ہسٹری میں یہ کمال ہوگا کہ آپ کو دنیا کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا, دنیا کے کہاں سے شروع ہوئی ہے, ابھی تک یہاں پر کیسے پہنچی ہے, کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں, کون کون سے ایسے آپ کے پاس امپائرز گزرے ہیں, کون کون سے امپائرز نے دنیا پہ کتنا رول کیا ہے, کون سے امپائرز کس وجہ سے جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں, کس وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن ویڈیو کے اینڈ میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 8 سبجیکٹس میں سے BS کرنے کا صرف اور صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے CSS اور PMS کر لیا ہے, بلکہ ان 8 سبجیکٹس کے ذریعے سے آپ اپنے انالیٹیکل سکلز اور جو آپ کی پوائنٹس میکنگ ہوتی ہے اور آپ کی جو اوپینین میکنگ ہوتی ہے آپ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور پھر آگے جا کر جب آپ CSS کے لیے باقی جو آپ کے پاس ریمیننگ اسٹڈیز ہوتی ہیں آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ اسٹڈی آپ کے لیے آسان بن جاتی ہے. اور کل آپ جا کر جب آپ اپنے پیپر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ابھی اس لیول پر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CSS میں لوگ فیل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پلین انفارمیشن پریزنٹ کرتے ہیں, جبکہ CSS اور PMS میں پلین انفارمیشن کی بات نہیں ہوتی. جتنا آپ کسی بات کی انالیسس کو پیش کرتے ہیں, جتنا آپ اپنے اوپینین کو ڈیولپ کرتے ہیں, اتنا جو ہے وہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور لاسٹ بات کہ ڈونٹ ٹیک یور BS لائٹ. اگر آپ BS کو لائٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر لائف بھی آپ کو لائٹ لے گی, کیونکہ انہی 4 ایئرز یا 5 ایئرز میں آپ کی جو ساری کی ساری فیوچر ہوتی ہیں وہ بنتی ہے. تو جنہوں نے ان 4 ایئرز کو یوٹیلائز کر لیا, باقی اگر آپ نے باقی جو آپ کے 12 ایئرز کی اسٹڈی گزری ہے اگر آپ اس میں سیریس نہ بھی دیں خیر ہے, لیکن ان 4 ایئرز میں ایک لمحے کی نان سیریسنس آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ان 4 ایئرز میں سیریس رہیں, اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنے انالیٹیکل سکلز کو ڈیولپ کریں, اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جا کر انشاءاللہ زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکیں گے. آئی ہیو گاٹ آل مائی ویل وشز ود یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.